بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ جیسا کہ پچھلے دروس میں عقائد اور طہارت کے مسائل کا تذکرہ ہوا، آج سے نماز کے مسائل کا بیان کا آغاز ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ختم رمضان تک ہم نماز اور نماز جنازہ اور دیگر مسائل کو بخوبی سننے سمجھنے اور اپنی خامیوں کو دور کرنے کی ہم کوشش کریں گے۔ یہاں پر صاحب کتاب تمہید کے طور پر نماز کے فضائل اور پر ذکر کرتے ہیں کہ قبل اس کے کہ نماز کے مسائل بیان ہو، مناسب ہوگا کہ نماز کی فضیلت اور تاکید بیان کی جائے، جس سے معلوم ہو سکے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو کس درجہ اہم اور محتم بشان قرار دیا ہے، اور ہر مسلمان پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کس حد تک نماز کی پابندی لازم ہے۔ نماز ترجمہ ہے لفظ صلاۃ کا، جس کے معنی دعا کے ہیں، اور اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کی اصطلاح میں مخصوص افعال یعنی قیام، رکوع، سجود وغیرہ کا نام نماز ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جو سب سے پہلے فرض ہوئی اور سب سے پہلے دنیا سے اٹھا لی جائے گی، اور سب سے پہلے قیامت کے دن اسی کا سوال ہوگا۔ حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر اس وقت تک جتنے انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں، سب پر نماز فرض تھی، البتہ تعداد اور طریق ادا میں فرق رہا، اور اب شریعت اسلامیہ میں جس طریق ادا کا حکم ہے وہ اکمل ترین طرق ہے۔ یعنی حضرت آدم سے لے کر حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہم السلام آئے، ان کی امتوں پر بھی نماز فرض تھی۔ ہاں البتہ جس طرح ہم نماز پڑھتے ہیں ان کی نماز کا طریقہ دوسرا تھا، ان کی تعداد الگ الگ تھی، لیکن ہم پر جو نماز فرض کی گئی ہے یہ سب سے بہترین طریقہ نماز کا اور عبادتوں کا بتایا گیا ہے۔ نماز اسلام کا رکن اول ہے، یعنی ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے۔ بلکہ اگر یوں کہا جائے کہ اسلام کی عمارت زیادہ تر اسی پر قائم ہے، یا مسلمان کا مسلمان ہونا اسی سے سمجھا جا سکتا ہے، تب بھی مبالغہ نہیں، یعنی مسلمان کا مسلمان ہونا نماز کی وجہ سے سمجھا جائے گا، کیونکہ ایمان کے بعد سب سے پہلا درجہ نماز کا ہے، اس کے بعد روزہ، اس کے بعد زکوٰۃ، اس کے بعد حج۔ حج زندگی میں ایک مرتبہ وہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، زکوٰۃ صاحب استطاعت پر ایک سال میں ایک مرتبہ فرض ہے، روزے بھی سال بھر میں ایک مہینہ ہم پر فرض ہوتے ہیں، لیکن نماز کا معاملہ یہ ہے روزانہ 5 وقت کی نماز ہر مسلمان عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ حضور اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، ستون کہتے ہیں پلر کو جس پر چھت قائم ہوتی ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کو قائم رکھا، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کی بنیاد منہدم کر دی، اور فرمایا کہ نماز کے بغیر دین ایسا ہے جیسے سر کے بغیر جسم۔ اگر ایک انسان کے جسم پر سر نہ ہو تو اس کے جسم کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح یہ بلڈنگ بنی ہوئی ہے، اگر ان پلروں کو آپ گرا دیں تو کیا یہ چھت باقی رہے گا؟ یہ چھت بھی گر جاتا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھتا تو پھر اس کا دین، اس کا ایمان بھی اس کے پاس باقی نہیں رہتا۔ نماز ہر فرد مسلمان پر، خواہ امیر ہو یا فقیر، تندرست ہو یا مریض، مقیم ہو یا مسافر، روزانہ 5 وقت فرض عین ہے۔ فرض عین کس کو کہتے ہیں، فرض کفایہ کس کو کہتے ہیں، پچھلے دروس میں آپ نے مکمل طور پر اس کی وضاحت سماعت کی۔ یہاں تک کہ دشمن کے مقابلے میں جب لڑائی کی آگ بھڑک رہی ہو اس وقت بھی نماز کا ادا کرنا فرض ہے۔ عورت جب کہ درد ذہ میں مبتلا ہو، جو ایک سخت مصیبت کا وقت ہے، بلکہ بچے کا کوئی جزو و نصف سے کم باہر آ گیا ہو، تو اس وقت بھی اس کو نماز پڑھنے کا حکم ہے، توقف جائز نہیں۔ نماز کی اہمیت بتلا رہے ہیں کہ اگر سامنے لڑائی چل رہی ہے اس وقت بھی نماز نہیں چھوڑ سکتے، اور عورت کے لیے سب سے زیادہ تکلیف کا مرحلہ اس کی پریگننسی کا ہوتا ہے، جب وہ بچے کی ولادت کا موقع ہوتا ہے۔ تو یہاں فرما رہے ہیں کہ آدھے سے کم تک اگر بچہ اس کے پیٹ سے باہر بھی آ گیا ہے، ایسے وقت میں نماز کا وقت ہو جائے تو عورت کو پہلے نماز ادا کرنا ہے، بعد میں پھر وہ ڈیلیوری کے اس کے احکام ہوں گے۔ اور ہمارے پاس نماز جیسی عظیم عبادت کو بالکل انتہائی ہم لائٹ لے کر چھوڑ دیتے ہیں۔
نماز کی اہمیت کا پتہ اس سے بھی چلتا ہے کہ باوجود یہ کہ نابالغ پر نماز فرض نہیں، لیکن حدیث مبارکہ میں ہے کہ 7 برس کی عمر ہی سے بچے کو نماز پڑھنے کی تاکید کرے، اور 10 برس کی عمر میں نماز کے ترک کرنے پر یعنی نماز کے چھوڑنے پر مارنے کا حکم ہے، تاکہ پیش از پیش نابالغ کو نماز کی عادت ہو جائے۔ یعنی بالغ ہونے سے پہلے 7 سال کی عمر سے اس کو نماز کی آپ تاکید کریں گے، 10 سال کی عمر تک نہیں پڑھتا تو سختی کر کے اس کو مسجد کو لے کے آئیں گے، نماز پڑھائیں گے، تاکہ جب وہ 11 12 13 سال کی عمر میں بلوغیت کو پہنچے گا، بالغ ہوگا، تو وہ نماز کی اہمیت کو جانے گا اور نماز کا پابند ہو جائے گا۔ غرض نماز کی تاکید سے قرآن مجید اور احادیث شریف کے مبارک صفحات مالا مال ہے۔ گویا نماز ایک ایسا ناگزیر فرض ہے جو بغیر موت کے کسی طرح مسلمان کے ذمے سے ساقط نہیں ہوتا۔ نماز معاف کرانے کا، نماز سے جان چھڑانے کی سے بچنے کا ایک ہی چیز ہے، وہ ہے موت۔ اگر کوئی انسان مر جائے تو اس کی نمازیں اس پر سے اس کا حکم اٹھ جاتا ہے، باقی اس کے سوا نماز کا حکم اٹھنے والا نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، نماز مومن اور کافر کے درمیان حد فاصل ہے، جس نے عمدن یعنی جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی وہ کافر ہو گیا، یعنی کفر کے قریب ہو گیا۔ اور فرمایا نماز نہ چھوڑنا کہ نماز چھوڑنے والے سے اسلام کا ذمہ بری ہے، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا اسلام میں کچھ حصہ نہیں، جس نے نماز چھوڑ دی وہ قیامت کے دن فرعون، قارون، حامان، ابی ابن خلف جیسے دشمنان خدا کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ ان ارشادات کے بعد نماز چھوڑ دینے سے کیا اثر مرتب ہوتا ہے اور مسلمان کو اسلام کے ساتھ کیا نسبت قائم رہتی ہے، ہر شخص بخوبی اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ اب جہاں ترک نماز کے یہ اثرات بتائے گئے، نماز پڑھنے کے کچھ برکات بھی صاحب کتاب ذکر کرتے ہیں کہ نماز خدا کے ساتھ تعلقات بندگی کو تازہ کرتی، انسان کی زندگی کو پاکیزہ اور شریفانہ بناتی اور انسان کو تمام برائیوں سے باز رکھتی ہے۔ گویا نماز ایک قلعہ ہے جو برائیوں کے لشکر کو اپنے اندر گھسنے نہیں دیتا۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اس طرح دور ہو جاتے ہیں جس طرح خریف کے موسم میں یعنی پت جھڑ کے موسم میں درختوں سے پتے گرتے ہیں۔ جب بندہ نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح گرتے چلے جاتے ہیں، اور نماز برائیوں سے روکتی ہے۔ قرآن مجید میں بھی ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک یہ نماز جو ہے گناہوں سے انسان کو بچا کر رکھتی ہے۔ کیوں بچا کر رکھتی ہے؟ جب بندہ ظہر کی اب عصر کی نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو اس کو مغرب کی اگر فکر ہوگی تو اس درمیان بندہ کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا جس سے اس پر کوئی غسل واجب ہو جائے یا کوئی اس کا ایسا عمل ہو جائے جس سے اس کی نماز چلے جائے، تو اس کی فکر میں رہتا ہے۔ ہر نماز کے بعد دوسری نماز کی بندہ فکر کرتا ہے تو اس کی وجہ سے انسان گناہوں سے باز رہتا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے کہ جس طرح کسی نہر میں روزانہ 5 دفعہ غسل کرنے کے بعد بدن پر میل کچیل باقی نہیں رہتا، اسی طرح نماز کی بدولت گناہ کی کثافت دور ہو جاتی ہے۔ ایک تو بندہ گناہوں سے بچتا ہے، اگر کوئی گناہ غلطی سے اس سے سرزد ہو جائے تو ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان جو وقفہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو اس دوسری نماز کے پڑھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز تک جتنے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں سب معاف ہو جاتے ہیں۔ چوتھی حدیث ہے ہر چیز پر آگ اثر کرتی ہے مگر نمازی کی پیشانی پر اس کا اثر نہیں ہوتا۔ پانچویں حدیث نماز مومن کا نور ہے۔ ایک اور حدیث ہے جو شخص نماز کا پابند رہے گا قیامت میں اس کے ساتھ نور ہوگا اور نماز اس کے لیے نجات کا باعث ہوگی۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نماز جنت کی کنجی ہے، اور حدیث مبارکہ ہے کہ نماز شروع کرتے ہی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور کوئی چیز نمازی اور اللہ کے درمیان حائل نہیں رہتی۔ 9ویں حدیث ہے بندے کو اللہ کا قرب زیادہ تر سجدے ہی میں حاصل ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ نمازی نماز میں اللہ سے سرگوشی یعنی اللہ سے رازدارانہ گفتگو کرتا ہے۔ اور آخری ایک حدیث مبارکہ ذکر کرتے ہیں، حبیب پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اب نماز کا حکم کس پر ہے؟ نماز ہر مسلمان عاقل بالغ خواہ مرد ہو یا عورت روزانہ 5 وقت
فرض عین ہے۔ فرض عین اور فرض کفایہ کا مطلب ہم نے آپ کو سمجھایا کہ فرض عین ہر شخص پر انڈیویجولی فرض ہوتی ہے، ہر شخص کی ذمہ داری اس پر عائد ہوتی ہے، اس کو فرض عین کہتے ہیں، یعنی ہر شخص کی نمازیں ہر شخص پر اکیلے فرض ہے، آپ کی نماز کوئی دوسرا نہیں پڑھ سکتا۔ دوسرا ہوتا ہے فرض کفایہ، اگر محلے میں سے کوئی ایک شخص وہ ادا کر لے تو ساروں کے ذمے سے وہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، اور اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو سارے محلے پر اس کا عذاب ہوتا ہے، جس طرح نماز جنازہ اور اعتکاف کے بارے میں ہم نے بتایا۔ دوسری بات ذکر کرتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کا، یعنی نماز کے فرض ہونے کا انکار کرنے والا کافر ہے۔ اسی طرح نماز کا تارک، نماز کو چھوڑنے والا سستی اور کاہلی سے اعلیٰ درجے کا فاسق یعنی گناہگار ہے، جس کی سزا امام اعظم حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قید ہے جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ یعنی اگر کوئی سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے لائٹ لے کر نماز چھوڑتا ہے تو حضرت امام اعظم کے فتوے کے مطابق اس کو قید کر دیا جائے گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا جب تک کہ توبہ کر کے نمازوں کا پابند نہ ہو جائے۔ اور اس کے خلاف 3 ائمہ جو حضرت امام مالک ہے، امام شافعی ہے، امام احمد ہے، ان کے پاس بہت سخت احکامات ہے کہ اگر کوئی انسان ایک وقت کی بھی نماز سستی اور کاہلی کی وجہ سے انجان مارتے ہوئے چھوڑ دیتا ہے تو انہوں نے اس کو قتل کرنے کا حکم دیا۔ بے نمازی کا زمین پر رہنا ان کو گوارا نہیں ہے۔ نماز کے واجب ہونے کی چند شرطیں ہیں جو یہاں ذکر کی جاتی ہے کہ پہلا ہے مسلمان ہونا، کافر پر نماز واجب نہیں۔ دوسرا ہے بالغ ہونا، نابالغ پر نماز فرض نہیں۔ تیسرا ہے عاقل ہونا، عقل مند ہونا، مجنون پر، دیوانے پر نماز فرض نہیں۔ چوتھا ہے وقت کا پایا جانا، نیز عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا، یعنی ایسی حالت میں جب عورت حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں، حیض کہتے ہیں ماہواری جو مہینے میں ان کو جاری ہوتا ہے، اور نفاس اس کو کہتے ہیں جو عورت کے بچہ پیدا کرنے کے بعد جو ایام ہوتے ہیں اس کو نفاس کہا جاتا ہے۔ ان ایام میں عورتوں پر نماز فرض نہیں، اس وقت کی نماز معاف ہے، لیکن نماز کی عادت ترک نہ ہو، اسی لیے علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جب بھی نماز کا وقت ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وضو کر کے جانماز بٹھا کر خاموش بیٹھی رہے یا اللہ کا ذکر زبان سے کرتی رہے، تاکہ وہ جو نماز پڑھنے کی عادت ہے ان دنوں میں نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ عادت ان کی چلے نہ جائے۔ آگے انشاءاللہ تعالی نماز کے صحیح ہونے کی شرطیں، پھر نماز کے فرائض جو ہیں وہ ذکر کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے